سب سے پہلے انتہائی افسوسناک خبر، پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفرآباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے ہیلی کاپٹر میں موجود تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ MI-17 ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کی تکنیکی وجہ جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔ انکوائری بورڈ فنی خرابی کی درست نوعیت کا تعین کرے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کی شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سمیرہ خان۔ سمیرہ، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ پاکستان آرمی ایویشن کا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر ہے جو مظفرآباد کے قریب ٹیک آف کے دوران ایک فنی ٹیکنیکل خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور حادثے میں کوئی بھی فرد زندہ نہیں بچا ہے، ایسا ISPR کے اب سے کچھ دیر پہلے جو انہوں نے بیان ایشو کیا ہے اس کے حوالے سے کہنا ہے۔ حادثے کے بعد ریسکیو اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں اور امدادی اور بحالی کی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں۔ حادثے کی درست فنی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقاتی بورڈ آف انکوائری تشکیل دیا گیا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر، پاکستان آرمی کے تمام افسران اور جوان اس المناک سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں اور شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور زخمیوں کو صحت نصیب کرے۔ صحیح سمیرہ، آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے 2 ملزمان کو بری کرنے کا حکم۔ عدالت نے عبدالرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو بری کر دیا ہے۔ ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سزائے موت کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے ہیں، جبکہ مزید جانتے ہیں سہیل رشید سے۔ جی سہیل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن جو کراچی میں 2012 میں پیش آیا تھا، اس میں 2 نامزد ملزمان جن کو ٹرائل کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی اور ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا، عبدالرحمان عرف بولا اور زبیر چریا، دونوں کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے ان کو اس مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ آج جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا اور شک کا فائدہ دیا گیا ہے بنیادی طور پر دونوں ملزمان کو، اور عدالت کی جانب سے اس طرح کے ریمارکس سامنے آئے ہیں کہ جو کیمیکل استعمال کرنے کے الزامات تھے اس کے شواہد سامنے نہیں آ سکے پورے ٹرائل کے دوران، اس کو ریکارڈ پر نہیں لایا جا سکا، اور صرف یہ کہا گیا کہ فیکٹری کا اندر سے دروازہ ایک لاک پایا گیا تھا، تو دروازہ لاک کرنا کوئی جرم کو ثابت نہیں کرتا۔ بیرسٹر فروغ نسیم پیش ہوئے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بانی MQM جن کی وجہ سے MQM پر یہ الزام آیا تھا اور پوری ایک سازش کا بیانیہ بنایا گیا تھا، ان کو 2016 کی ایک تقریر کے بعد پارٹی سے بھی نکال دیا گیا تھا اور اس کیس میں ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ MQM کی جانب سے اپنے خلاف دی گئی جو آبزرویشنز تھی ٹرائل کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے، ان کو حذف کرنے کی بھی ایک درخواست تھی، سپریم کورٹ نے اس کو بھی غیر مؤثر قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب ملزمان کو ہی بری کر دیا گیا، فیصلہ کالعدم ہو گیا ہے، تو پھر ان آبزرویشنز کو ختم کرنے کے لیے الگ سے کوئی احکامات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مختصر فیصلہ ہے جو آج سپریم کورٹ نے سنایا ہے، اس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سہیل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے کہ سپریم کورٹ کا سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے 2 ملزمان کو بری کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ عدالت نے عبدالرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو بری کر دیا ہے۔ ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سزائے موت کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ تو ٹرائل کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے سزائے موت کے فیصلے کالعدم قرار پائے ہیں۔ جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملزمان کی اپیلیں منظور کر لی ہیں۔ عدالت نے MQM کی ریمارکس حذف کرنے کی اپیل غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی ہے، جبکہ فیصلہ کالعدم ہو چکا تو ریمارکس از خود ختم ہو جاتے ہیں۔ عدالت کے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ دونوں ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا گیا ہے، جبکہ مقدمے کا تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو فریق بنانے کی درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کا سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے 2 ملزمان کو بری کرنے کا حکم۔ لاہور میں گھریلو ملازمہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی اور ہلاکت کی پنجاب اسمبلی میں گونج۔ ایوان میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروا دیا گیا۔ MP فاروق جاوید مون کی طرف سے جمع کروائے گئے نوٹس میں پولیس کی مکمل تفتیش سے ایوان کو آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ عباس نقوی سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عباس، بتائیے گا۔ جی دیکھیے، لاہور میں گھریلو ملازمت سے مبینہ اجتماعی زیادتی اور ہلاکت پر پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جو ہے جمع کروا دیا گیا ہے، اور رکن پنجاب اسمبلی فاروق جاوید مون کی جانب سے ماڈل ٹاؤن واقعے پر توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروایا گیا ہے۔ اس کے متن میں کہا گیا ہے کہ تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود میں گھریلو ملازمہ کو مالک مکان کے بیٹے اور ڈرائیور نے مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متن میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ زیادتی کے باعث ملازمہ حاملہ ہوئی، بعد میں اسقاط عمل گرایا گیا۔
جس کی وجہ سے لڑکی اسپتال میں زیر علاج جانے کے بعد دم توڑ گئی۔ اس میں یہ بھی پوچھا گیا ہے فاروق جاوید مون سے کیا یہ درست ہے کہ اسپتال میں زیر علاج جانے کے بعد لڑکی ہلاک ہو گئی۔ لرزہ خیز واقعے کا مقدمہ تھانہ مال ٹاؤن میں درج کیا گیا ہے۔ بتایا جائے کہ مقدمے میں ملوث کتنے ملزمان کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی اس حوالے سے دیگر تفصیلات بھی انہوں نے مانگی ہیں اس توجہ دلاؤ نوٹس میں۔ بہت شکریہ عباس، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ مری ایکسپریس وے پر سیاحوں کی گاڑی میں آگ لگنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا اظہار افسوس اور گہرے دکھ کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے تعزیتی پیغام میں کہا کہ وہ اس حادثے سے متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ اس دلخراش سانحے پر پوری قوم سوگوار ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ موٹر ویز اور شاہراہوں پر سفر کے دوران تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کے موجودہ اجلاس سمیت وفاقی بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اجلاس میں شرکت کے لیے تمام پارلیمانی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ نئے بجٹ میں بڑی گاڑیوں پر بھی کاربن لیوی لگانے کی تیاریاں۔ 2000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر 10 سے 19.5% تک شرح ہوگی۔ حکام کے مطابق روایتی پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی حوصلہ شکنی کے لیے لیوی لگانے کی تجویز ہے۔ مقامی طور پر تیار الیکٹرک گاڑیوں کو خصوصی مراعات ملنے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندے ظہیر علی سے۔ ظہیر بتائیے گا۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ 12 جون کو بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس حوالے سے جو بجٹ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ جو آٹو سیکٹر ہے بالخصوص جو انرجی وہیکلز ہیں، ماحول دوست گاڑیاں ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو ٹیکس چھوٹ اور دیگر مراحت ہیں اس کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے جو اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے مزید فیصلہ کرے گی۔ اور جو آٹو پالیسی کی دستاویز ہمیں ملی ہے اس کے مطابق جو مقامی طور پر الیکٹرک وہیکل تیار ہوں گی ان کے لیے ٹیکسز میں کمی کی تجویز کی گئی ہے، جس میں بیٹریز ہیں، موٹر ہے اور پرزہ جات جو باہر سے منگوائے جائیں گے ان پر جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ 1% رکھنے کی تجویز ہے اور پرزوں پر جو سیل ٹیکس ہے اس کو بھی 1% رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اور دیگر جو ٹیکسز ہیں ان میں چھوٹ کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پیٹرول ڈیزل کے بعد جو بڑی گاڑیاں ہیں جو 2000 سی سی سے اوپر ہیں ان پر لیوی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کی جو شرح ہوگی وہ 10% سے 19.5% ہوگی اور اس حوالے سے حکومت کو 5 سال میں 142 بلین سے زائد کی آمدن ہوگی اور اس آمدن کو جو ٹیکس چھوٹ دی جائے گی الیکٹرک وہیکلز کو اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور حکومت بڑی گاڑیوں کو اور درآمدی فیول پر چلنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنا جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہائبرڈ گاڑیاں ہیں ان پہ بھی جو ٹیکس رجیم ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ صرف جو پروپوزڈ ہے وہ الیکٹرک وہیکل جو ہے ان پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس مراعات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ ملک میں جو انرجی وہیکلز ہیں ان کا فروغ بڑھ سکے۔ اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی بجٹ 2026-27 میں شعبہ تعلیم کے نئے منصوبے بڑی حد تک نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن اور وزارت تعلیم اور تربیت کے صرف 5 نئے ترقیاتی منصوبے PSDP میں جگہ پا سکے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گی علینا شاہد۔ آئندہ مالی سال کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں بھی شعبہ تعلیم سے سوتیلا سلوک۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے محض 41 ارب 19 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جو رواں مالی سال سے صرف 1 ارب 71 کروڑ روپے زیادہ ہیں۔ وفاقی وزارت تعلیم کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے 36 ارب روپے ملیں گے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق وفاقی وزارت تعلیم کے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، چترال اور سندھ میں دانش اسکولوں کے لیے آئندہ مالی سال میں 4 ارب 60 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ وزیر اعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 30 ارب 29 کروڑ، پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 2 ارب 61 کروڑ روپے بھی PSDP کا حصہ ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے 3 نئے منصوبوں کے لیے صرف 30 کروڑ روپے کی ٹوکن منی مختص۔ 41 ارب روپے 135 جاری منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ وزارت تعلیم کے 2 نئے منصوبوں میں ڈیجیٹل لرننگ اور رول آؤٹ آف میٹرک ٹیک پروجیکٹ شامل، دونوں کے لیے 60 کروڑ رکھے گئے۔ وزارت تعلیم باقی 34 ارب 80 کروڑ روپے 31 جاری منصوبوں پر خرچ کرے گی۔ علینا شاہد، سما، اسلام آباد۔